کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں رجب المرجب کی 27ویں شب میں، یعنی شب معراج کے نام سے جو رات جانی پہچانی جاتی ہے، کیا 27ویں شب یعنی رجب المرجب کی 27ویں شب ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو اس رات میں عبادت کرنے میں اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور پھر دن کا روزہ رکھنے میں اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے، میں آج آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چلے سماعت کریں۔ رجب المرجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں، فضیلتوں والی ہے۔ اسی رات ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ شارح مسلم امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور اسی کے ساتھ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ معراج کی تاریخ اور مہینے کے بارے میں کئی اقوال ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں، وقیل فی رجب فی لیلۃ السابع والعشرین وقوہ بعضهم، یعنی ایک قول یہ ہے کہ رجب کی 27ویں رات معراج ہوئی، اور اسی 27 رجب المرجب کے قول کو بعض محدثین و مؤرخین نے قوی قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بعض عارفین کا قول نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ اور خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء ملت کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ہوئی، اور جمہور صحابہ و تابعین اور فقہاء محدثین اور صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے۔ تو آپ نے سماعت کر لیا کہ 27 رجب المرجب کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان معجزہ جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، یہ 27ویں رجب کو، اب وہ بھی حالت بیداری میں جسم انور کے ساتھ۔ ہم اگر روزہ رکھیں 27 کا تو اس میں اللہ کیا برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کی وجہ سے رجب المرجب کی 27ویں شب کو خاص فضیلت حاصل ہے، لہذا اس رات میں ذکر و اذکار اور نفل نمازوں کی کثرت اور اگلے دن روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں 27ویں رات یعنی شب بیداری کرنے اور اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی۔ کہتے ہیں 27واں اگر ہم روزہ رکھ لیں دن کا تو اللہ اس میں اتنا اجر عطا فرماتا۔ ہمیں چاہیے بھائی ہم پورا سال، کہتے ہیں رمضان کے علاوہ ہم روزہ رکھتے نہیں رکھتے، لیکن یہ روزے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ 27ویں رجب کے نوافل بعبادت کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں کتنی رکعات نفل ادا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، آپ بغور سماعت کریں۔ رجب المرجب کی 27ویں رات چونکہ اس مہینے کی سب سے افضل رات ہے، لہذا ہو سکے تو اس میں شب بیداری کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اور جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر 100 بار استغفار، پھر 100 بار درود شریف پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہیں دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ دنیا و آخرت کے بارے میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شب کی برکت سے اور جو آپ نے نماز ادا کی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دلی جائز تمنا پوری فرمائے گا۔ یہ آپ کو شب میں یعنی رات میں عبادت میں یہ آپ کو نوافل پڑھنا ہے، اگر آپ کے ذمے اگر قضا نمازیں ہیں تو آپ قضا نمازیں بھی ادا کریں۔ اور وہ رات عنقریب ہے 27ویں شب آنے والی، اس سے پہلے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں اس رات میں نوافل ادا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اور ان حدیثوں کی خوب برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔